اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے وضو اور سائنس کا تعلق۔ اسلام میں تمام تر عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ روح کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت بھی لازم و مظلوم ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا واضح حکم ہے اور یہ وضاحت بھی موجود ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنا منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ آپ نے فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ جگمگا رہے ہوں گے۔ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جاتا ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے تحت رواں دواں ہے۔ انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بجلی ایک ٹارچ یا ایک چھوٹا ریڈیو چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قدرت کا یہ ایک عجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں دورہ کر کے پیروں کے ذریعے ارتھ ہو جاتی ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جو بندہ وضو کرتا ہے تو روشنیوں کا بھو عام نگر سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وضو کے ساتھ ہمارے اعضاء سے برقی روح نکلنے لگتی ہے اور اس عمل سے جسمانی اعضاء کو ایک نئی طاقت اور قوت ملتی ہے۔ ہاتھ دھونے سے ہاتھوں پر موجود جراثیم اور گندگی دور ہو جاتی ہے۔ بہت سی پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان ہر چیز اپنے ہاتھوں ہی سے کھاتا ہے، لہذا ہاتھوں کی صفائی ہر قسم کے جراثیم سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کا کہنا ہے کہ جسم کے جس حصے کو وافر خون ملتا رہے گا وہ حصہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ رب رحمان نے وضو میں 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ پانی گزرنے سے وہاں پر بدن کی قوت اور حس مزار ہو، کیونکہ جب ٹھنڈا پانی وہاں پڑے گا تو زیادہ سے زیادہ خون پانی کے جھٹکے کا مقابلہ کرنے کے لیے آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کولی کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، بدبو دور ہوتی ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کے ساتھ چمٹے ہوئے غذا کے ذرات دھل جاتے ہیں، اور خاص طور پر دانتوں کی بیماری بیکٹیریا جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دن میں 15 وقت کولی کرنے والے اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناک سانس لینے کا وحید فطری راستہ ہے، اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شمار جسم میں پلتے پھولتے رہتے ہیں جو ناک کے راستے جسم انسانی میں بآسانی داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہی جراثیم، دھول، گرد و غبار جو ہر وقت ہماری ناک میں سانس کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے، صبح سے شام تک پہنچتی رہتی ہے تو بہت سے امراض کا باعث بن سکتی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، آواز کی گہرائی اور سہانا بند ہوتا ہے۔ اسی طرح دھیمی نزلہ زکام کے مریضوں کے لیے ناک کا یہ غسل بہت ہی مفید ہے۔ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے سے بھویں پانی سے تر ہو جاتی ہیں، اور میڈیکل اصول کے مطابق آنکھوں کے بھووں تک تر کرنے سے آنکھوں کے ایک ایسے امراض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جس میں آنکھ کے اندر قوت کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک چینی ریسرچ کی تحقیق کے مطابق چہرہ دھونے سے پیٹ بھی، چھوٹی آنت، پسینہ، بڑی آنت وغیرہ پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کونیوں تک ہاتھ دھونے سے نہ صرف جسمانی بیماریوں میں فاقہ ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی بیماریاں مثلا ذہن میں ناپاک خیالات کا اجتماع، نامیدی، ذہنی کمزوری، بے جان خواب وغیرہ بھی نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیر زدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور اس میں سرور کا ہجوم ایک بہو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
اسی طرح ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اعضاء پاک، مضبوط اور طاقتور بن جاتے ہیں۔ سر کا مسح کرنا، سر پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بال، چڑھا ہوا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ یوں دن میں 5 مرتبہ دماغ کو ہلکی ٹھنڈے کا غسل دینے سے کھوپڑی کے اندر ڈھکے ہوئے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ سر انسان کے تمام اعضاء نہ صرف سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بلکہ تمام افعال کا تعلق بھی دماغ سے ہوتا ہے۔ سر کا مسح کرتے ہوئے شہادت کی انگلی گیلی کر کے کانوں میں ڈالتے ہیں، جس سے کانوں کی صفائی ہوتی ہے۔ انگلیوں کے ساتھ تری کانوں میں پہنچتی ہے، اس سے سننے کی اصلیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کانوں کے پیچھے جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں بال نہیں ہوتے، ایسے حصے کو تر کرنے سے انسان کی نظر کمزوری سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو میں گردن کا مسح کرنے سے جسم کو ایک خاص توانائی نصیب ہوتی ہے، جس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی کے اندر تمام جسمانی جوڑوں سے ہے، کیونکہ جب کوئی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی روح نکل کر رگیں، جان جس کو شاہ رگ بھی کہتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی سے گزرتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام کو توانائی بخشتی ہے۔ گردن اور کانوں کی پشت پر ٹھنڈا ہاتھ پھیرنے سے جسم کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور تھکن دور ہوتی ہے۔ چونکہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں جیسے ہمارے تمام اعضاء کام کرتے ہیں، لہٰذا دماغ سے بہت سی باریک رگیں بند ہو کر آ رہی ہوتی ہیں جو ہماری گردن کی پشت سے ہوتی ہوئی پورے جسم کو جاتی ہے۔ جسم کے اس حصے کے خشک رہنے کی وجہ سے بعض اوقات ان رگوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بہت سی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لہذا ماہرین کی رائے کے مطابق دن کے مختلف اوقات میں گردن کی پشت کو کئی بار تر کیا جانا چاہیے، کیونکہ پاؤں اکثر ٹخنوں تک ننگے رہتے ہیں اور گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، لہذا پاؤں دھونے سے پاؤں صاف ہو جاتے ہیں اور ان کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ ہتھیلیوں کی طرح پاؤں کے تلووں کا بھی تمام اعصاب پر، خاص طور پر پیٹ، مثانے، گردے، تیلی، پتے، جگر سے تعلق ہوتا ہے، جبکہ تمام غدود کا تعلق بھی ہوتا ہے، جس کی بدولت بھوک کی کمی، تیز بخار، بواسیر اور یرقان وغیرہ بھی شفا یابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب وضو کے اتنے جسمانی روحانی فوائد ہیں تو نماز پڑھنے کے کتنے جسمانی اور روحانی فوائد ہوں گے۔